جی السلام علیکم، دس از وقار الحسن ایڈوکیٹ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سپرداری کیا ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ سپرداری کیا ہوتی ہے، کن چیزوں کی ہم سپرداری لے سکتے ہیں۔ پولیس نے گاڑی موٹر سائیکل کو مال مقدمہ بنا دیا، اب واپس لینے کا اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ جب بھی کسی جائیداد منقولہ یعنی کہ جو موویبل پراپرٹی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ٹریکٹر ہے، بس ہے، موٹر سائیکل ہے، پستول ہے، بندوق ہے، موبائل وغیرہ ہیں، اس کی بابت کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے یا کسی ملزم کی گرفتاری کے ساتھ اس کی موویبل پراپرٹی کو پولیس اپنی حراست میں لے لیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈرائیور گاڑی میں منشیات لے کر جا رہا تھا، پولیس نے گرفتار کر لیا اور گاڑی بھی قبضے میں لے لی، تو پولیس اس جائیداد کو مال مقدمہ کے طور پر اپنے قبضہ میں لے لیتی ہے تاکہ متعلقہ عدالت میں برائے ملاحظہ اس کو پیش کیا جا سکے۔ لیکن مال مقدمہ کو چونکہ حفاظت کے ساتھ نہیں رکھا جاتا اور اس کے نقصان کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے متاثرہ شخص یا اس پراپرٹی کا جو مالک ہوتا ہے متعلقہ عدالت سے رجوع کرتا ہے۔ مطلب جب پولیس کے قبضہ میں وہ پراپرٹی ہو تو متاثرہ شخص یا آخری قابض شخص یا اس گاڑی کا مالک متعلقہ عدالت میں درخواست دیتا ہے، جس کو سپرداری کی درخواست بھی کہا جاتا ہے۔ اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ پولیس کے قبضہ میں آپ کی گاڑی، موٹر سائیکل یا کچھ بھی ہے، پولیس کی کسٹڈی میں اس کی حفاظت نہیں ہو رہی، مال خراب ہونے کا خدشہ ہے، لہٰذا مال مقدمہ میرے سپرد کیا جائے۔ ساتھ ہی اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ میں ضامن دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر بڑی گاڑی یا زیادہ مالیت کا سامان ہے تو عدالت ضمانتی مچلکے طلب کر سکتی ہے۔ اس درخواست کے بعد عدالت متعلقہ پولیس اسٹیشن سے رپورٹ طلب کرتی ہے، SHO سے رپورٹ طلب کی جاتی ہے اور آپ کو گاڑی، موٹر سائیکل یا جو بھی مال مقدمہ ہے اس کو آپ کے سپرد کر دیتی ہے۔ سپرداری میں 2 سے 3 دن میں گاڑی اور دیگر مال مقدمہ کی سپرداری ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اس کے علاوہ پاکستانی قانون اس سے متعلق کون سا ڈیل کرتا ہے؟ ضابطہ فوجداری کا سیکشن 516A جو ہے وہ سپرداری قانون سے ہی متعلق ہے۔ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ مال مقدمہ جس کا کیس ابھی عدالت میں چل رہا ہو تو اس صورت میں عدالت خود سے یا کسی کی درخواست پر جو اس مال مقدمہ کا مالک ہو یا آخری قابض